سے خطاب کر رہی ہیں۔ خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کے پی کے کی دھاندلی کا، آپ نے ریاستی مشینری کا مقابلہ کیا اور یہاں سے عادل اور مسلم لیگ نون کو فتح دلوائی۔ ثوابی والوں بولو شکر الحمدللہ رب العالمین کہ ان جھوٹوں سے پاکستان کی جان چھوٹی، ان ڈرامے بازوں سے پاکستان کی جان چھوٹی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان فتنہ بازوں سے پاکستان کی جان چھوٹی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان قومی مجرموں سے پاکستان کی جان چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کو جادو ٹونے کے اڈے کی طرح چلانے والوں سے پاکستان کی جان چھوٹی۔ شکر ہے کہ غریب عوام پر مہنگائی کی صورت میں قہر بن کے ٹوٹنے والوں سے پاکستان کی جان چھوٹی۔ شکر ہے ثوابی والوں، خیبر پختونخوا والوں، جس طرح پاکستان کی جان عمران خان سے چھوٹی ہے، اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا سے بھی کی جان بھی عمران خان سے چھوٹنی چاہیے۔ ثوابی والوں، تحفے ایسے حکمران پر ٹھہر جاؤ، بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ آج ثوابی کے عوام سے دل کی باتیں کرنے آئی ہوں۔ ثوابی والوں، تحفے ایسے حکمران پر جو 4 سال حکومت کرنے کے بعد آج 4 سیکنڈ بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں بول سکتا، ثوابی والوں جس کا دامن کارکردگی سے خالی ہو، جس کا رپورٹ کارڈ کارکردگی سے خالی ہو، جس کو عوام کے سامنے بتانے کے لیے 4 سال میں ایک منصوبہ نہ ہو، تو ثوابی والوں پھر جھوٹے خط کے ڈرامے کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، پھر سازش کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت تو پڑتی ہے نا۔ بات یہ ہے، سازش تو ایک بہانہ تھا، مقصد کارکردگی چھپانا تھا۔ جھوٹا خط تو ایک بہانہ تھا، مقصد کارکردگی چھپانا تھا۔ لیکن عمران خان یہ جان لو کہ عوام جانتی ہے کہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ نہ تمہیں نواز شریف نے نکالا، نہ تمہیں کسی غیر ملکی سازش نے نکالا، تمہیں نکالا تو تمہارے اپنے ایم این ایز نے تمہیں نکالا، تمہارے اپنے ایم این ایز نے، تمہارے اپنے ایم پی ایز نے تمہارے خلاف عدم اعتماد کیا۔ اور اس سے بڑی شرمندگی، اس سے بڑی ناکامی، اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہوگی کہ تمہارے اقتدار میں ہوتے ہوئے
تمہارے تحریک انصاف کے ممبران مسلم لیگ نون سے شیر کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں. تو عمران خان، یہ ڈرامے بازی بند کرو، یہ رونا دھونا بند کرو. عوام کو بتاؤ کہ تم نے 4 سال میں کیا کرتوت کیے. آؤ ذرا عوام کو بتاؤ. یہ اتنا بڑا قومی مجرم ہے ثوابی والوں کہ یہ 4 سال ہیلی کاپٹر میں جھولے لیتا رہا یا سرکاری خرچے پہ بنی گالا کو پالتا رہا یا فراح خان کے ذریعے قومی دولت کو لوٹتا رہا. جس نے پاکستان بیت المال کو نہ بخشا، جس نے توشہ خانہ کو نہ بخشا، یہ عوام کے مسائل سے 4 سال بے خبر رہا. ثوابی والوں، یاد رکھنا اس بات کو. اور اگر تم عمران خان کال کھول کے سن لو، اگر تم اپنی بری کارکردگی کو، اپنی نالائکی کو، اپنی نااہلی کو سازش کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو 22 کروڑ عوام یہ نہیں ہونے دیں گے. ثوابی والوں، ہمیں نظر آ رہا تھا، دیکھو تحریک عدم اعتماد سے عمران خان کو نکالنا ضروری تھا کیونکہ پاکستان کھائی میں گر رہا تھا اور تباہی کے دھانے پہ کھڑا تھا. اگر اس وقت پاکستان کو نہ بچایا جاتا تو اللہ مجھے معاف کرے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس پاکستان کے ساتھ. مگر باہر کھڑے ہو کر ہمیں نظر آ رہا تھا، تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ کی تکلیفیں دیکھ کر نظر آتا تھا کہ عوام کے پاس روٹی نہیں ہے، عوام کے پاس چینی نہیں ہے، عوام کے پاس دوائی نہیں ہے، عوام کے پاس بجلی کے بلوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، عوام کے پاس بجلی نہیں ہے، عوام کے پاس روٹی اور سالن کے لیے پیسے نہیں نظر آ رہا تھا. لیکن میں آپ کو قسم کھا کے بتاتی ہوں کہ جب اندر آ کر حکومت میں آ کر ہم نے دیکھا تو یقین کرو پاکستان ایک ایسے درخت کی طرح کھڑا ہے جس کی کوئی بھی جڑ سلامت نہیں ہے. یہ پاکستان کو کھوکھلا کر گیا. معیشت کی تباہی، مہنگائی، ڈالر جو ہے وہ اس کی اڑان دیکھو. آپ یہ دیکھو کہ معیشت آخری حد تک یہ بندہ اس کو برباد کر کے چلا گیا. 25,000 ارب کے نئے قرضے لے گیا اور اس 25,000 ارب سے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، ایک اینٹ میرے ثوابی والوں. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ICU میں ہے، لیکن 1 مہینہ حکومت کے میں گزارنے کے بعد اب یہ پتا چلا کہ پاکستان نہ صرف ICU میں ہے، پاکستان وینٹیلیٹر پہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اور جس طرح کورونا کا مریض آخر میں وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے نا، عمران خان کی بری کارکردگی کی وجہ سے، اس کی تباہی کی وجہ سے، اس کی بربادی کی وجہ سے آج پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے. میرے بھائیوں، وینٹیلیٹر پہ ہے. اور یاد رکھنا، ہم عمران خان کی طرح رونا نہیں روئیں گے کہ وہ پچھلی حکومت کر گئی، عمران خان کر گیا. لیکن یاد ہے نا 2013 میں جب پاکستان میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پاکستان کے سارے گلیاں، محلے، شہر دہشت گردی کی بو ان میں ہوتی تھی، دھماکے ہوتے تھے، تو کیا نواز شریف نے پاکستان کو ٹھیک کیا تھا یا نہیں ٹھیک کیا تھا؟ ثوابی والوں، نہ صرف نواز شریف نے 2013 میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، غربت ختم کی، مہنگائی ختم کی،
دہشت گردی ختم کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بلکہ پاکستان میں نواز شریف نے موٹر ویز اور سڑکوں کے جال بچھائے، میٹرو بس کے جال بچھائے، ریپڈ بس کے جال بچھائے اور سی پیک لے کر آیا، پاکستان کو ترقی دی۔ تو اب بھی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ثوابی والوں، اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ 1 مہینے یا 2 مہینے کا کام نہیں، جتنی گڑبڑ عمران خان کر کے چلا گیا اس کو 2-3 سال میں راستے پہ لانا ممکن ہوگا۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے یہ بات اپنی پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو، عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک قلم کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو جانے دو عوام میں، تاکہ عوام اس سے سوال پوچھے کہ ملک کا یہ حال کیوں کیا، ہمارے بچوں کی روٹی کیوں چھینی، ہمارے بچوں کا آٹا کیوں چھینا، ہمارے بزرگوں کی، بوڑھوں کی بیماروں کی دوائی کیوں چھینی، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم اور فیسوں سے محروم کیوں کیا۔ یہ سوال پوچھنا بنتا ہے نا۔ اور دیکھو عمران خان اس قاتل کی طرح ہے جو کھلے عام ایک قتل کر دیتا ہے اور سائٹ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ قتل کس نے کیا ہے، قتل کر کے کہتا ہے قتل ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو عمران خان فکر نہ کرو، ہم تمہیں ثابت کریں گے کہ قتل بھی تم نے کیا ہے اور تمہارا آلہ قتل بھی برآمد کر کے عوام کو دکھائیں گے، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور اب کیونکہ کرسی ہلی ہے تو دماغ بھی ہل گیا ہے، کبھی فوج کو گالی دیتا ہے، کبھی عدلیہ کو گالی دیتا ہے، کبھی میڈیا کو گالی دیتا ہے، کبھی سیاستدانوں کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہے۔ جب تک تمہاری کرسی رہی ادارے بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اب تمہارے نیچے سے کرسی کھسک گئی تو تمہیں میر جعفر اور میر صادق نظر آ گئے۔ قوم سب جانتی ہے، قوم تمہارے تماشوں کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ شکایت صرف یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے سر پہ بٹھا کے رکھا تھا اب وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمہاری غلاظت کا ٹوکرا افواج پاکستان کیوں اٹھائے؟ تمہاری غلاظت کا ٹوکرا تمہاری غلاظت ہے، عمران خان اس کو تمہیں ہی اپنے سر پہ اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور میرے ثوابی کے بھائیوں بہنوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ خیبر پختونخوا کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، مجھے پتا ہے خیبر پختونخوا کے لوگ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں خیبر پختونخوا والوں کہ اگلے الیکشن میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ کیا ترقی خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں؟
کیا پنجاب والی ترقی خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں ہے نا؟ کیا اچھے ہسپتال آپ کا مقدر نہیں؟ کیا اچھے اسکول اور اچھے کالج اور اچھے یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں؟ کیا اچھی سڑکیں خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں؟ تو پھر ثوابی والوں اور آپ کے توسط سے آج میں پورے خیبر پختونخوا کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، خدا کے واسطے اگلے الیکشن میں اپنی ترقی کو ووٹ دینا، پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا، شیر کو ووٹ دینا، تاکہ لاہور کی طرح پنجاب کی طرح ترقی خیبر پختونخوا کا بھی مقدر بنے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ثوابی کو، خیبر پختونخوا کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کو بھی نواز شریف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان وینٹیلیٹر پر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ عمران خان عوام کا تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام امیر مقام۔ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی طرف سے امیر مقام کو موقع دینا اور پھر دیکھنا انشاءاللہ خیبر پختونخوا ترقی میں کہاں پہنچتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔ سازش تو ایک بہانہ تھا، مقصد کارکردگی چھپانا تھا۔ عمران خان عوام جانتے ہیں تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی۔ نون لیگی نائب صدر مریم نواز ثوابی میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے